ملاقات ہوئی کسی شادی پہ، اور مجھے لالچ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو یہ پیغام دیا جائے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کون ہیں ہم، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں۔ یہ بڑے کائنات میں بڑے بڑے سوالات ہیں کہ سائنس میں ان سوالات کو فلاسفرز نے، سائنسدانوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، ان کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور ہزاروں سال ناکام رہے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو عقل سے یا صرف جو ظاہری علم ہے، نالج ہے، اس سے ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سوال مثال کے طور پہ آپ کے پاس، کسی کے پاس آئی فون ہوگا، اینڈرائڈ فون ہے، سیمسنگ کا ہے، کوئی بھی فون ہے، تو آپ کو اگر کوئی چیز اس کی معلوم ہی نہ ہو تو آپ پھر کس سے پوچھیں گے یہ کس طرح فنکشن کرتا ہے؟ مینوفیکچرر سے پوچھیں جس نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے آئی فون کو یا اینڈرائڈ کو۔ تو یہ جو سوال ہے نا، یہ کیوں بنایا ہے، یہ اینڈرائڈ فون کس لیے بنایا ہے، وہ تو پھر سیمسنگ ہی بتائے گا یا گوگل بتائے گا یا جو بھی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوالات ہیں یہ پھر خالق نہیں بتانا ہے جس نے تخلیق کیا ہے۔ تو بہت سارے آپ جیسے نوجوان، میں سارے ملک میں پھرتا رہتا ہوں، تو بیچارے کنفیوژن کا شکار ہیں، ابہام ہیں، شکوک شبہات ہیں، سوالات ایسے اٹھتے ہیں ان کے اذہان میں۔ میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہوئی ویسے بیلنس ان لائف، اس کی نا کیلکولیشن میں نے نکالی خود۔ حشر کا میدان جو ہے وہ ہے 50,000 ایئرس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ 50,000 ایئرس کا ایک دن ہے حشر کا میدان۔ ہماری لائف ہے جو 70-80 ایئر، لیکن 80 ایئرس انجوائبل لائف جو ہے نا وہ اتنی ہے، اس کا لائف اسپین جو ہے نا انجوائمنٹ کا، پلیجرز کا، وہ اسپین اتنا ہی ہے، 10%، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ 80 سال جیتی ہیں تو 8 سال ہی ہے۔ 8 سال کی خاطر سودا نہ کریں۔ بیلنس ان لائف میں میں نے ایک کیلکولیشن کی کہ یہ جو ہماری لائف ہے نا 60 یا 70 سال، یہ 0.0014% بنتی ہے 50,000 ایئرس کی۔ اب بیلنس یہ ہے کہ آپ کی 60 سالہ زندگی ہے تو اس کے 0.0014 ڈیز نکال لیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 12 یا 13 دن بنتے ہیں میرے حساب سے۔ میرے پاس ہے وہ پریزنٹیشن، میں نے اس لیے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے بنائی تھی، بیلنس ان لائف، اس کا ٹائٹل یہی ہے اس پریزنٹیشن کا۔ تو آپ کو اس لائف کے لیے صرف 10 یا 12 دن چاہیے، اور 50,000 ایئرس کی لائف کے لیے باقی چھوڑ دیں، آپ انفینٹ لائف چھوڑ دیں مجھے، اور اصل سلطنت وہ ہے۔ آپ کا گول، آپ کا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ اب یہاں سے آپ کا تعلق آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، آپ کا کیا لگتا ہے، اور اپنی محبت کے لیے پیدا فرمائے، کی وجہ سے اور کے لیے، محبت کی وجہ سے اور محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مخلوق کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا، فرشتے، جنات، انسان، ساری مخلوق کس لیے پیدا فرمائی؟ محبت کے لیے، کیونکہ وہ خود ودود ہے، وہ ساری مخلوق سے محبت ہر لمحہ کر رہا ہے، چاہے گناہگار ہے، کافر ہے، اس لیے کسی کو جج مت کرے۔ جب وہ ودود ہے تو کوئی ہے نہیں دوسرا موجود، تو کس سے محبت کر رہا ہے؟ وہ اپنی ذات سے اور اپنی صفات سے محبت کر رہا ہے۔ اب وہ ودود ہے کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے اور اپنی صفات کے لیے، اور اس کو اتنی محبت ہے اپنی ذات سے اور صفات سے کہ اس نے چاہا کہ میں ایک آئینہ بناؤں، شیشہ بناؤں۔ شیشہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، اب پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ہے یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئینہ بنایا، کس کا؟ آپ اپنی ذات کا آئینہ نہیں بنا سکتا، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یونیک ہے، عاجز، اس کو کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ صرف بھی اس نے نور محمدی میں رکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس نور کو تخلیق فرمایا۔ اس لیے کیوں تخلیق فرمایا؟ اب یہ سوال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات سے محبت ہے، اور یہ پھر اس کی قرآن سے مثال ہے، ان اللہ یحب المقسطین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صفات کا قرآن کے اندر ذکر فرما رہا ہے کہ میں ان صفات سے محبت کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نادان انسان تو نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا. اب تیرا ٹیسٹ ہوگا, اس اختیار کا ٹیسٹ ہوگا. یہاں تک آپ کو کہانی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی صرف آپ کے اور میری روح ہے یہاں پہ. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ میں نے اختیار لیا یا نہیں لیا. بہت ساری یہ وسوسے سے نوجوان بچے اور بچیوں کو آتے ہیں, کیوں جی بھیجا ہے ہمیں دنیا میں, اتنی مصیبت ہے, اتنی تنگی ہے, اتنی تنگدستی ہے. امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ نے جسم دیا کس کے لیے؟ عمل کے لیے. عقل دی تدبر اور تفکر کے لیے. تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا. غوروں نے غور کیا, یہ کمپیوٹر بنا دیا. کس چیز پہ؟ نیچر پہ. گھوڑے نے غور کیا, اس نے کمپیوٹر بنا دیا. ہم نے غور کرنا نہیں چھوڑ دیا. اللہ چیلنج کر رہا ہے, غور کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے. جس نے غور کیا اس نے اے سی بنا دیا, بلب بنا دیا, ہوائی جہاز بنا دیا. پرندوں کو دیکھا, ہوائی جہاز بنا. جس نے غور کیا, آپ نے اور میں نے غور ہی نہیں کیا. دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی دکان بھری پڑی ہے اور جنت کی دکان خالی ہے. لائنیں لگی پڑی ہیں جہنم کی دکان میں اور جنت کی دکان پہ کوئی نہیں ہے. اب کسی کو سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لے. اتنی سی بات آپ کو ہضم ہو جائے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. کہ ہم اپنے اندر برداشت کیسے کریں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود نے اس کا نسخہ بھی بیان فرمایا. مسلم شریف میں حدیث بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اس کے لیے ہے جس نے صبر کیا. صبر کس نے کیا؟ جب آپ کے اوپر وہ سچویشن, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر میں اس کو سکویز کروں تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ کیوں؟ اس کے اندر ہے کیا؟ اگر میرے ہاتھ میں ایسے اورنج ہو, میں اس کو سکویز کروں گا تو کیا نکلے گا اس سے؟ اورنج جوس ہی نکلے گا, مینگو جوس تو نہیں نکلے گا. تو آپ کے اوپر جب حالات آتے ہیں, اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے کانشیسلی. اور یہ جو ہیبٹ بلڈنگ ہے نا, یہی ہم سکھاتے ہیں ہیبٹ بلڈنگ, کہ آپ کی وہ خصلت ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. برداشت کی, جھوٹ نہ بولنے کی, غیبت نہ کرنے کی, یہ ہیبٹ کس طرح بلڈ ہوتی ہے. پوری ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی ہے میرے پاس. ہاں, پری پلان بعض چیزیں ہیں, بعض چیزوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اختیار دی, اس لیے حساب ہے. جس چیز کا آپ کے پاس حساب ہے, اللہ نے صرف اور صرف اس اختیار کا آپ سے پوچھنا ہے. جس چیز کا آپ کے پاس اختیار نہیں, مثال کے طور پر بیماری کا, مثال کے طور پہ موت کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کہاں مرنا ہے, کس سے آپ کی شادی ہونی ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کا اللہ نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں. جی جی, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں زندگی میں, کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے. جی ہماری یہ ترجیح ہوتی ہے کہ یار کسی طریقے سے کوئی جگاڑ لگے, بس ہم ملینئر ہو جائیں, ملینئر ہو جائیں. جی. آپ کو ہمیں جنت میں جانے کا جگاڑ بتائیں, چھوٹا سا شارٹ کٹ بتائیں جو بچوں کے لیے ایزی ہو. کوئی ٹپ دے دیں کہ جس کو وہ اپلائی کریں زندگی میں. اور جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جنت اتنی قیمتی جگہ ہے, اتنی قیمتی جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر ہے, سب سے بڑا ہے. اس کے ایک فرشتے کی مثال آپ سن لیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ اس کے جسے نے, پروں کی بات نہیں ہوتی, اس کی جسامت نے آسمانوں کو ڈھانپ رکھا تھا. اور یہ نگاہ رسول دیکھ رہی ہے, جس کا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو نگاہ رسول دیکھ رہی ہے, اور وہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کو ڈھانپ رکھا تھا. وہ کتنا بڑا ہوگا وہ ایک فرشتہ. اور اس ایک فرشتے کا نہیں, ایسے لاکھوں کروڑوں فرشتے, اور اس سے بھی بڑے فرشتوں کا مالک کہہ رہا ہے اس جنت کو جو ملک کبیر ہے. آپ کے اور میرے اذہان سے, سوچوں سے بھی بڑی ہے. اپنے نفس کو یہ سمجھانا پڑتا ہے, یہی تربیت ہے. آپ اگر چاہیں تو تربیت مل جائے گی. آپ ادھر ہی بیٹھے بھی نہیں, تھوڑی تھوڑی روز دورہ سمجھانا پڑتا ہے اپنے نفس کو کہ اس کو ملک کبیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک کبیر اللہ نے اس کو بنایا ہے. لیٹس اسٹرگل فار دیٹ.
कोई अपनी अपनी बात बता रहा है, कोई लाइन बता रहा है, कोई लाइन बता रहा है, उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि समझ नहीं आती कि अब आपने जाना कहाँ है। पुराने बात के साथ हम सेकंड क्या बेस्ट चीज़ लेके चले, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत ना। हाँ ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल की देखिए। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना दो चीज़ें भेजी इंसानों की इस्लाह के लिए, दो चीज़ें भेजी। एक उसने अपना कलाम भेजा, बुक, किताब, और एक किताब के साथ मुअल्लिम भेजा। किताब पर किस तरह अमल करना है वो हमने मुअल्लिम को देख कर सीखना है। इसलिए कुरान का कोई भी लफ्ज़ी तर्जुमा आप पढ़ें और उसको हिदायत की किताब की नज़र से पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी में आपके लिए हिदायत रख देगा। वो किसी का भी हो, किसी मसलक का भी हो, मैं मसलक परस्त नहीं, किसी का भी हो, जो जनरल रूलिंग्स हैं उसमें हिल्लत की, हलाल हराम की, नमाज रोज़ा ज़कात हज, ऐसे आमाल जिनसे आप जन्नत में चली जाएंगी, हम सारे चले जाएंगे, उन पे सारे मसालिक मुत्तफ़िक हैं। दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब मुअल्लिम भेजा, उसके लिए आप किसी भी मसलक की हदीस की बजाय तफसीर की किताब पढ़ें, सीरत की किताब पढ़ें। सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख के कुरान समझ में आता है, सब चीज़ें कोई भी शुरू कर दी। मेरी एक फेवरेट किताब है, मैं आपको बता देता हूँ, वो अभी रिसेंटली छपी है, उसका नाम है अर्रहीक अल-मख्तूम। ये 7 या 8 लैंग्वेजेस में छपी है, बल्कि अब 21 लैंग्वेजेस में छप चुकी है। अर्रहीक अल-मख्तूम ये एक अवार्ड याफ्ता किताब है। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया आज से कोई 25-30 साल पहले, 30 साल पहले तकरीबन ऐलान किया कि पूरी दुनिया के उलमा अरबी में एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ऑथेंटिक और कहानी की सूरत में सीरत की किताब लिख के सारे उलमा जमा कराएं, जिसकी किताब हमारे उलमा पढ़ेंगे, सारे पूरा पैनल बिठाया 50-60 लोगों का, वो सारी किताबें पढ़ेंगे, जो सबमिशन आएगी उनमें से जो किताब हमें पसंद आएगी हम उसको बहुत बड़ा इनाम भी देंगे, और उस किताब को हम फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके तो मुफ्त हम छपवाएंगे और दुनिया में बांटेंगे। तो फिर इंडिया के एक स्कॉलर थे, मुझे उनका नाम समझ नहीं है, उन्होंने वो किताब लिखी और वो सेलेक्ट हुई, और सऊदी अरब ने फिर उसको फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, माले और चाइनीज़, इन तमाम मेन लैंग्वेजेस में उन्होंने जो है उसको ट्रांसलेट करा के तो छपवाया। अर्रहीक अल-मख्तूम या उर्दू में मिल जाएगी, ये किताब पढ़े आप। ये बुनियादी छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुख्तसर सी किताब है सीरत की। तो उनमें नंबर 1 पे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आता है, लेकिन जब हम निचले नाम पढ़ते हैं तो जो जीसस यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है वो 4थे नंबर पे आता है, और मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 7वें नंबर पे आता है, जबकि दूसरे नंबर पे आइजैक न्यूटन और यानी कन्फ्यूशियस जो चीनी फिलोसफर था, इन सब के नाम आते हैं। तो अब आप इतना टाइम उन्हीं के दरम्यान रहे हैं, तो उनके नज़दीक परफेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? फ्रेडरिक नीचे का नाम तो नहीं है उसमें? फ्रेडरिक नीचे का नाम सुना आपने? नीचे, यस, सुना? जी जी सर, बिल्कुल। ये जो है ना फिलोसफर्स, वो ये देखते हैं कि कौन बंदा ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करके गया, सैक्रिफाइस करके, सेल्फ सैक्रिफाइस कौन करके गया। इस वजह से आइजैक न्यूटन का नाम आता है, इस वजह से कन्फ्यूशियस का नाम आता है। तो अपनी सेल्फ सैक्रिफाइस से कितना ज़्यादा उसने मखलूक को फ़ायदा पहुँचाया, तो उनकी अपनी एक असेसमेंट है। हमारी एक रिलीजियस असेसमेंट है, वो नॉन रिलीजियस है। आपके वसीले से अगर मतलब हमारी रूहानी तरबियत भी हो रही है, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप इससे कहीं ना कहीं जुड़े रहे हमारे साथ और इस सिलसिले में कंटिन्यू करें। मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कोई मिलता ही नहीं। एक आखिरी बात सुनाता हूँ, अल्लाह इकबाल की, पसंद है चलो, मैं वो दिल की भड़ास निकालता हूँ कि आप फरमाते हैं कि सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती अहवाल है, यानी कि सूफ़ी की जो तरीक़त है ना,
اس کا جو تصوف ہے، اس کی جو قربت ہے، اس کی جو ولایت ہے، اس میں سے ساری مار رہا ہے آج کا. علامہ اقبال اپنے دور میں فرما رہے تو آج تو حالات بڑی خراب ہو گئے. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، واللہ کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نخابیدہ و بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. بس میں بھی مستی کردار ڈھونڈ رہا ہوں کہ پاکستان میں مل جائے. قریب تیری ہی رضا کی خاطر یہ بیٹے اور بیٹیاں جمع ہوئے. تو یا رب کریم ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سنانا یہ قبول منظور فرما اور اپنی خالص محبت عطا فرما. ہم جانتے ہیں کہ تو ودود ہے، ہم سب سے محبت کرتا ہے، ہم سب کو بھی اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوبوں میں شامل فرما، مخلصین میں شامل فرما، اور ہماری دنیا کو بھی آسان فرما، ہماری آخرت کو بھی آسان فرما.